رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا آمین یا رب العالمین۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ اور جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ در حقیقت ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور نہ ہی روز آخرت پر، ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو کوئی شک نہیں وہ بہت برا ساتھی ہے۔ کل بات ہوئی تھی نیکی پر کہ نیکی کیا ہے، اس کے محرکات کیا ہیں، نیکی کی حقیقت کیا ہے، ایمانیات کیا ہیں۔ تو اس میں بات آئی تھی ریا کے بارے میں کہ اللہ کی رضا مطلوب نہیں تو نیکی نہیں ہے۔ اسی ضمن میں بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں اللہ رب العزت یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 38 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ ہی روز آخرت پر، یعنی نیکی کے انبار لگا دیے، ڈھیر لگا دیے، لیکن مقصد تھا ریا، مقصد تھا شہرت، مقصد یہ تھا نام بن جائے، مقصد تھا تختیاں لگ جائیں، مقصد شہرت مطلوب تھا، مقصد رب کی رضا مطلوب نہیں تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ جو ایسا کرتے ہیں نہ تو ان کا اللہ پر ایمان ہے نہ روز آخرت پر، اور وہ شیطان کے ساتھی ہیں، اور وہ شیطان جو ہے وہ بہت برا ساتھی ہے۔ بہت اہم جو ہے ارشاد نبوی ہے، ایک لمبی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ روز قیامت جو ایسی نیکیاں لے کے آئے گا، چاہے وہ جان بھی دے دے، جو ایسی نیکیاں لے کے آئے گا تو ان کا کیا حشر ہوگا۔ ارشاد نبوی ہے، قیامت والے دن جن لوگوں کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا ان میں سے ایک وہ آدمی ہوگا جو شہید ہو گیا تھا، پس اسے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کروائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان کی وجہ سے کیا عمل کیا، ورز کرے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو اس لیے لڑا تھا کہ وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو اس لیے لڑا تھا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، بس تجھے دنیا میں بہادر کہہ لیا گیا، بس اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے، جہنم میں ڈال دیا جائے۔ دوسرا وہ شخص ہوگا جس نے دین کا علم حاصل کیا، دوسروں کو سکھایا، قرآن پڑھا، اس کو پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کروائے گا اور وہ انہیں پہچان لے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے ان کی وجہ سے کیا عمل کیا، وہ کہے گا میں نے علم سیکھا، دوسروں کو سکھایا، تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو علم اس لیے حاصل کیا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا یا پڑھایا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، بس تجھے دنیا میں ایسا کہہ لیا گیا، اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے، جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تیسرا وہ شخص ہوگا جسے اللہ نے کشادگی عطا فرمائی تھی اور اسے مختلف قسم کے مال سے نوازا تھا، بس اسے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کروائے گا، وہ انہیں پہچان لے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس کی وجہ سے کیا عمل کیا، وہ عرض کرے گا میں نے کوئی ایسا راستہ جس میں خرچ کیے جانے کو تو پسند کرتا تھا نہیں چھوڑا، مگر اس میں تیری خاطر ضرور خرچ کیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے یہ اس لیے کیا تاکہ تجھے بڑا سخی کہا جائے، بس تجھے دنیا میں ایسا کہہ لیا گیا، اور اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے، جہنم میں ڈال دیا جائے۔ رسالت کے اعتبار سے یہ بات بہت اہم ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نیکی کو ایک متوازن نمونہ اور معین صورت فراہم کرتی ہے۔ اس نقطے کی وضاحت بھی بخاری مسلم کی ایک حدیث یا ایک روایت سامنے رکھتے ہیں۔ 3 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال و کیفیت پوچھنے آئے۔ جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی کیفیت بتائی گئی تو گویا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھا۔ پھر ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ ہم کہاں اور نبی کہاں، یعنی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ بس اس میں سے ایک شخص نے کہا میں اب تمام رات نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ دن کو روزہ رکھوں گا اور کبھی دن میں افطار نہیں کروں گا۔ ایک اور نے کہا کہ میں عورتوں سے الگ رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ اتنے میں ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فرمایا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے یہ کہا؟ سنو اللہ کی قسم میں تمہاری نسبت اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ سنو اللہ کی قسم میں تمہاری نسبت اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں، اس کی نافرمانی سے بچنے کا زیادہ خیال رکھتا ہوں۔ مگر دیکھو میں روزہ بھی رکھتا ہوں لیکن کسی دن نہیں رکھتا، رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، پر جو شخص میری سنت سے منہ موڑے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ کتنی اہم دونوں احادیث۔ پہلی میں ریا کے بارے میں آیا کہ چاہے کتنے بھی نیک عمل کر لیں، کتنے بھی اچھے کام کر لیں، بظاہر وہ اچھے نظر آئیں گے لیکن قرآن نے کہا وہ سراب کی مانند ہیں۔ ایک جگہ فرمایا وہ راکھ کی مانند ہیں، ایک جگہ فرمایا کہ وہ ایک چٹان پہ بکھری ہوئی مٹی دھول ہیں، ذرا سی بارش آئے سب دھل جائے، سفید چٹان رہ جائے، یعنی باقی کچھ نہ بچے۔ بظاہر نیکیوں کے ڈھیر نظر آئیں، بظاہر بہت متقی پرہیزگار نظر نہ آئے، لیکن دل میں جو نیت ہے وہ رب کی رضا نہ ہو، آخرت میں پر ایمان نہ ہو، تو پھر وہ نیکی نہیں ہے۔ اور دوسرا ایمان بالرسالت کے اعتبار سے، اسوہ حسنہ کے اعتبار سے بھی وہ نیکی نہیں ہے اگر سامنے جو ہے پیارے نبی کا اسوہ نہ ہو، اگر مطلوب جو ہے وہ صرف دنیا ہو، ہمارے سامنے نبی کا اسوہ نہ ہو، تب بھی نیکی نہیں ہے۔ نیکی وہی تصور ہوگی جس میں خالص اللہ کی رضا ہو اور کامل جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع ہو۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ خود ساختہ نیکیاں، خود ساختہ تصورات نیکی کے جو ہم نے گھر رکھے ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ وہ نیکیاں نہیں ہیں کیونکہ اس میں سنت رسول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کا ساتھی بننے سے بچائے، سیدھے رستے پہ چلائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم، آمین یا رب العالمین۔